آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے صحابیات جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اسلام کی ترویج، اسلام کی ترقی کے لیے ان کے کارنامے بہت نمایاں ہیں. بعض صحابیات وہ ہیں جن کو اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آج ان چند صحابیات کا تذکرہ کروں گا جن کے حوالے سے عوام الناس اکثر نہیں جانتے. ان کے شاید ناموں سے بھی واقف نہ ہوں، لیکن اسلام میں ان کے کارنامے بہت ہی زیادہ ہیں. سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ صحابیات نے بھی ہر میدان میں اپنا حصہ شامل کیا. علم کا میدان ہو، لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمات کو کبھی نہیں بول سکتے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں جب کوئی نہایت حساس مسئلہ ہوتا تو اس بارے میں سیدہ عائشہ کی رائے ضرور لیتے، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق کوئی معاملہ ہوتا تو پھر سیدہ عائشہ کی رائے کو آخری رائے سمجھتے. جب ان کی رائے آ جاتی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اب یہ سب سے واضح رائے ہے. اسی طرح میدان جنگ ہو اور معاشرتی مسائل ہوں، اس میں بھی صحابیات کی خدمات ایک بڑا ہی سنہرا باب ہے. سب سے پہلے ایک خوش نصیب صحابیہ جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے سفر کے درمیان ایک آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے. وہ اس قدر متاثر کن ملاقات کہ اس صحابیہ نے پھر اسلام قبول کیا، پھر بعد میں اس نے ہجرت بھی کی. وہ نام سیدہ ام معبد کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ام معبد ایک ایسی خاتون تھی جو اسلام سے پہلے بھی سخاوت، مہمان نوازی اور خاص طور پہ مسافروں کو کھانا کھلانا، اس کا اسے بہت زیادہ شوق تھا. جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے جا رہے تھے، رستے میں ام معبد کا گھر آیا. ام معبد کے حوالے سے لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ ام معبد ایک خاتون ہے جو بڑی خدمت گزار ہے، مہمان نواز ہے. اس گھر کے قریب سے گزرے، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ام معبد ہے. جب پتہ چلا کہ یہ ام معبد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانثار حضرت صدیق موجود ہیں. آپ ام معبد سے ایک بات کہتے ہیں کہ ام معبد، کچھ ہماری تواضع کے لیے آپ کے پاس کچھ چیز موجود ہے، ہم مسافر لوگ ہیں.
یہ کیا معاملہ ہے؟ دوران خطبہ اللہ سے ڈریں کوئی، اتنی اونچی آواز سے فون پہ بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے دوران جب دیکھا کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر ہے، تو سیدہ ام معبد کے حوالے سے آپ نے پہلے سن رکھا تھا، تو آپ نے سیدہ ام معبد سے واضح طور پہ یہ گزارش کی کہ ام معبد آپ کے پاس کو کھانے کے لیے کوئی زیادہ راہ، ہم سفر پہ جا رہے ہیں آگے مدینہ۔ تو سیدہ ام معبد کے ان دنوں حالات ایسے تھے کہ اس علاقے میں قحط پڑ چکا تھا، تو گھر کے قریب ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ فرمایا ام معبد یہ بکری کا معاملہ کیا ہے، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول کافی وقت سے اس نے کبھی دودھ دیا نہیں ہے۔ پہلے ام معبد جانتی نہیں تھی کہ پیغمبر ہیں، لیکن آپ کے جو چہرہ ہے، نبوت کے چہرے کے اندر خاص طور پہ ایک حسن ہوتا ہے کہ لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ خاص انسان ہے۔ تو ام معبد نے کہا کہ آپ اگر اس کا دودھ نکالنا چاہیں نکالیں، لیکن ہمارے پاس کافی وقت سے اس نے دودھ دیا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس آئے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ نکالنا چاہا، اللہ نے اس میں برکت دے دی، رحمت کا نزول فرمایا، بکری نے دودھ دیا۔ آپ نے ام معبد سے فرمایا کہ ام معبد گھر کے جو برتن ہے وہ میرے پاس لاؤ۔ جو برتن ام معبد کے پاس موجود تھے وہ سارے دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد نے جب دیکھا کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہے، کوئی بڑی نیک ہستی ہے جن کے ساتھ جب معاملہ ہوا ہے، اس واقعہ سے وہ متاثر ہوئی۔ پھر آپ کے بارے میں جانا، آپ نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر ہوں، یہ میرے جانثار صدیق ہیں۔ تو کہا کہ میں تو آپ کو جو بھی آپ بات کرتے ہیں میں اس پہ ایمان لاتی ہوں، اور لیکن اس نے اسلام بعد میں قبول کیا۔ جب مدینہ میں یہ آئیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس ام معبد کو بڑا نوازا۔ اس کے پاس ایک اپنا باغ تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام معبد ایک سفر میں، ایک مشکل وقت میں ام معبد کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی، تو ام معبد آپ کو بڑے اچھے سے یاد تھی۔ تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام معبد کے جو خاوند تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب وہاں ملنے جاتے ہیں، آپ ام معبد سے پوچھتے ہیں کہ اے ام معبد، من غرس ھذا النخل، وہ کھجوروں کا باغ تھا۔ فرمایا ام معبد یہ کھجوروں کا جو باغ ہے، اس کے درخت یہ کس نے لگائے ہیں؟ امسلم ام کافر؟ ام معبد ان درختوں کو لگانے والا کوئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے؟ تو ام معبد نے جواب دیا اللہ کے رسول بل مسلم، ایک مسلمان شخص، اسی نے یہ باغ لگایا تھا، اس کے بعد یہ باغ بڑا ہو گیا، آج میرے پاس ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت درخت لگانے اور پھلدار درخت لگانے کے حوالے سے خاص طور پہ فرمایا ام معبد فلا یغرز المسلم غرسا، ام معبد کوئی مسلمان ایک درخت لگاتا ہے، فیأکل منہ انسان، اور اس پھلدار درخت سے جتنے بھی انسان پھل کھاتے ہیں، ولا دابۃ ولا طیر، اس درخت سے کوئی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی پرندہ فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی جانور فائدہ اٹھاتا ہے، قیامت تک جب اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جانور فائدہ اٹھائیں گے، پرندے فائدہ اٹھائیں گے۔ فرمایا ام معبد الا کان لہ صدقۃ الی یوم القیامہ، یہ سارا عمل قیامت تک، جب تک وہ درخت رہے گا دنیا پر، اس بندے کے لیے جس نے وہ درخت لگایا ہے، جو لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے رہے، یا پھلدار درخت ہے اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے رہے، کوئی جانور ہے اس کا بطور چارہ وہ استعمال کرتے رہے، پرندے اس پہ گھونسلے بناتے رہے، اور جو بھی مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں جب تک، تو فرمایا روز جب تک وہ درخت قائم رہے گا،
اللہ ताला उस बंदे के लिए उस दरख्त को सदका जारिया बनाए रखे। और ये उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत, जिसे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजालिस में याद करते कि उम्मे माबद इस तरह एक मुश्किल वक़्त में, मुश्किल सफ़र में इसने हमारा साथ दिया था। और बाद में उम्मे माबद इस हवाले से मशहूर हुई कि ये वो ख़तून है जिसने हर तरह से गरीब लोगों का ख्याल किया है। और इसी तरह एक सहाबिया का नाम है सईदा उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनका असल नाम तो गुज़ैला था। इनकी वजह शोहरत ये थी, इसने मक्का के अंदर इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल किया, लोगों पे सख्तियाँ हुई, तो उम्मे शरीक पर भी सख्तियाँ हुई। एक वक़्त आया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, मैंने एक दिन खुद उम्मे शरीक से इनका वाक़या सुना। वो पूरी जो उम्मे शरीक के साथ सख्ती वाला मामला हुआ था, वो सारा मैंने सुना इनसे। इन्होंने मुझे खुद बयान किया कि इब्न अब्बास वो दिन मुझे याद है जब मक्का वाले चंद लोग, उन्होंने मुझे एक सवारी को बांधा और मक्का से जला वतन करने का फैसला किया, और मुझे सवारी पर बांध कर मक्का से दूर छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने मेरे साथ इस कदर तशद्दुद किया, रास्ते में एक जगह जब ठहरने का वक़्त आता, खुद वो लोग साए में बैठ जाते, मुझे बांध कर रस्सियों में धूप के अंदर फेंक देते। मैं वहाँ धूप में तड़पती, पानी मांगती, मुझे पानी देने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये सारी तकलीफ़ात मैंने बर्दाश्त की सिर्फ इस्लाम के लिए, सिर्फ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए। इस कदर ये बहादुर ख़तून उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कहती हैं, एक दिन ऐसा वक़्त आया, 3-4 दिन ये मेरे सफ़र को हो चुके हैं, मेरे साथ खाने पीने के हवाले से इस कदर सख्त रवैया कि मुझे चंद लुक़मे देते हैं जिससे मैं गुजारा कर लेती। लेकिन एक वक़्त आया, मैं प्यास से नडाल, मुझे धूप के अंदर बांध दिया गया, और ख़ुद वो लोग साए में बैठ गए और सो गए, और धूप के अंदर मैं तड़पती रही। अचानक मैंने देखा मेरे सीने पर कोई ठंडी चीज़ लगी है, और मैंने देखा कि वो पानी का डोल है। मैंने उससे पानी पिया। जब मैंने पानी पी लिया, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस की किताब में, उम्मे शरीक कहते हैं, जैसे मैंने पानी पी लिया, फिर वो डोल ऊपर गया। मैंने फिर उस डोल की तरफ देखा कि मुझे पानी और पीना है, फिर वो डोल नीचे आया। मैंने फिर उससे पानी पिया, और तीसरी मर्तबा ये वाक़या पेश आया कि उस डोल की तरफ जैसे मैं देखती हूँ वो नीचे आ जाता है, और फिर मैंने उस डोल को पकड़ा, अपने ऊपर भी डाल लिया। गर्मी की वो शिद्दत है, हिद्दत है, उसको ख़त्म करने के लिए। जब वो जालिम लोग मुझे मक्का से दूर छोड़ने जो जा रहे थे, उन्होंने आके देखा ये ख़तून तो, इसके पास तो पानी आया है, इसके कपड़े गीले हैं। तो उसने कहा उन सब ने कि क्या तूने ऐसा किया है, रस्सियों को खोला है, और हमारा पानी जो बर्तनों में हम लेकर आए हैं वो पानी तुमने इस्तेमाल किया है। मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने उस पानी में से एक घूंट भी नहीं लिया, और मैं तो यहाँ ही बांधी हुई हूँ, कैसे मैं इन रस्सियों को खोल सकती हूँ जिस तरह से तुम लोगों ने बांधा है। तो मैंने कहा मेरे साथ तो ये वाक़या पेश आया है कि अचानक एक डोल आया है, उस डोल से मैंने पानी पिया है, और ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था मैंने उनको लफ्ज़ लफ्ज़ बयान किया। जब उन लोगों ने देखा कि ये औरत तो कोई नेक ख़तून है जिसके साथ अल्लाह की रहमत, ये बात मैं अर्ज़ कर दूं, मक्का में रब के इनकार का अक़ीदा मौजूद नहीं था। जो मक्का के लोग थे उनमें ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को मानते नहीं थे, उनके अंदर सिर्फ बुत परस्ती थी। उस बुत परस्ती के वाले से भी उनका नज़रिया यह था कि इनके यहाँ जब हम चक्कर लगाते हैं, इनके जब हम आके मनते मानते हैं, खाने रखते हैं, यहाँ तवाफ़ करते हैं, तो ये लोग हमें उस रब के करीब करते हैं। उनका भी यही नज़रिया था, और मक्के वाले ये बात कहते थे। कुरान पाक के अंदर कई सूरतों में इस बात को बयान किया गया कि ऐ पैगम्बर, कभी इन मक्के वालों से आप पूछें
کہ من خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ مکے کے لوگ بولیں گے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور آپ وہ واقعہ کبھی آپ اندازہ لگائیں جس سے ان لوگوں کا رب کے والے سے عقیدہ سمجھاتا ہے۔ جو ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رب کی کیا قدرت ہے، باپ اس امت کا فرعون ہے، بیٹے نے ایسی خدمات سر انجام دی ہیں کہ خالد بن ولید کے لیول کا جنگوں کے اندر قربانیاں پھر بعد میں اکرمہ نے دی ہیں۔ اکرمہ نے جب فتح مکہ کے موقع پہ دیکھا کہ ابھی میرے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ اکرمہ نے احد کی جنگ، باقی بعد والی جنگوں میں اکرمہ نے بڑا کردار ادا کیا تھا مسلمانوں کو شکست دینے میں، اور ابو جہل کا بیٹا بھی تھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ اس کو لگا کہ آج میرے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے گا، تو یہ بندہ بھاگتا ہے اور ایک سمندر کی طرف اس سفر میں جاتا ہے۔ جیسے اس سفر میں کشتی ایک بھنور میں پھنستی ہے، اور اس وقت لوگ یہ آپس میں بات کرتے ہیں جن میں مسلمان کوئی نہیں تھا، کہتے ہیں اب جس مصیبت میں ہم پڑ گئے ہیں اب ہم اپنے بتوں کو نہ پکاریں، اب لات عزا منات کو اب ہم نہ پکاریں، اس مصیبت میں تو اللہ سے بات کریں جو آسمان والا خالق ہے۔ اکرمہ کہتا ہے یہ بات مجھے ذہن کو لگی کہ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں یہ بتوں کو لات عزا کو پکارتے ہیں، اب بڑی مصیبت میں آئے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کو پکارو۔ تو مجھے اس وقت بات سمجھ آئی کہ جو اللہ بڑی مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے تو چھوٹی مصیبتوں کو تو وہی ٹالے گا۔ ہاں جی، تو اس میں یہ بات مجھے کلک کر گئی، اور اس وقت پھر میں نے واپسی کا سفر کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس بندے نے اسلام قبول کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اسلام کے اندر خواتین کا کردار، اور یہ جو ام شریک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اس قدر وہ خدمت، ان کی بہادری، شجاعت کہ بڑی تکلیف برداشت کی اس ام شریک نے اس سفر کے اندر، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ عورت بڑی کوئی نیک خاتون ہے جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، کرامت جیسا معاملہ پیش آیا ہے، انہوں نے کہا ابھی ہم جا کے اپنے برتنوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے برتنوں کو کھولا بھی نہیں، ابھی اگر آپ قسمیں سچی اٹھا رہی ہو تو ہم جا کے اپنے برتنوں کو چیک کرتے ہیں۔ جیسے ہی جا کے انہوں نے اپنے برتنوں کو دیکھا، برتن جیسے پہلے تھے ویسے ہی تھے، اس میں پانی نہیں لیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے فوراً آ کے ام شریک کے پاس کہا ام شریک ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، جس دین پر آپ ہیں وہ دین سچا دین ہے، اس لیے تو اللہ تیرے ساتھ یہ والے کرم فرما رہا ہے، تو آپ اس دین کے حوالے سے ہمیں مزید بتائیں۔ ام شریک نے ان کو دین کے حوالے سے بتایا، ان لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ جو لوگ ام شریک کو مکہ سے نکالنے گئے تھے دشمن بن کے، اب ان کے محافظ بن کے ام شریک کی تمنا خواہش کو پورا کرتے ہوئے یہ لوگ ان کو مدینہ میں جا کے چھوڑ کے آتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صحابیات نے بھی، خواتین اسلام نے بھی اسلام کی خدمت میں، ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس میں ایک نام میں لیتا ہوں، تیسرا، سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصل نام نصیبہ بنت کعب تھا۔ اس ام عمارہ کا جو بنیادی کارنامہ ہے جس میں ان کو تاریخ یاد کرتی ہے، وہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ کیا ہی امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے اس واقعے کو اتنے اچھے طریقے سے نقل کیا ہے، اور ام عمارہ کا وہ بیان بتایا ہے۔ کہتی ہیں احد کے میدان کا واقعہ، لوگوں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ ام عمارہ ہمیں احد کا وہ واقعہ بیان تو کریں جو آپ نے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ کہا شروع میں معاملہ ایسے تھا کہ سارے معاملات مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے، لیکن پھر وہ ایک تیر اندازوں والا واقعہ وہ پیش آتا ہے، صحابہ کرام سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جنگ کا بالکل جو ایک طرف صورتحال بدل جاتی ہے، اور کہتی ہیں میں نے ایک وقت دیکھا، میرا کام تھا احد کی جنگ میں مجاہدین کو پانی پلانا، زخمی لوگوں کو پٹی کرنا،
لیکن ایک وقت اس جنگ کے اندر ایسا بھی آیا، میں نے دیکھا کہ چند لوگوں نے، صحابہ اکرام نے ہمارے پیغمبر کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جنگ تھی جس جنگ میں چند صحابہ اکرام نے جو کردار ادا کیا، اس میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں۔ اس جنگ میں وہ واقعہ پیش آیا کہ طلحہ نے جب دیکھا کہ پیغمبر زخمی ہو چکے ہیں اور آپ کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے ہیں اور آپ کے خون جاری ہے، اس وقت طلحہ نے اپنے کندھوں پہ پیغمبر کو اٹھایا ہے اور احد پہاڑ کے اوپر چڑھے ہیں۔ جب طلحہ کی اس قربانی کو پیغمبر نے دیکھا، اس وقت فرمایا کہ آج تو طلحہ پر اللہ کی جنت پکی ہو چکی ہے۔ اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ام عمارہ یہ کہتی ہیں کہ اسی گروہ کے اندر جن لوگوں نے پیغمبر کو گھیر رکھا تھا، میں بھی اس گروہ کے اندر آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ دشمن ہمارے پیغمبر پر زوردار حملے کر رہا ہے، اور اس دوران کہتی میں نے پانی کے مشق کو پھینکا اور جو مجھے لڑنے کا طریقہ آتا تھا میں نے تلوار اٹھائی اور ایک مجاہد کی طرح اس صفوں کے اندر میں آئی، اور میں پیغمبر کے بالکل سامنے جس طرح مجاہدین کھڑے تھے میں بھی اس طرح کھڑی تھی۔ اور اس دوران ام عمارہ کہتی ہیں ایک ظالم آیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ محمد کدھر ہیں، میں نے آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ میں اس سے لڑی اور میرے ساتھ ایک اور صحابی نے بھی ساتھ دیا، تو ام عمارہ کے یہاں کندھے پر ایک زخم آیا تھا جو کہ اس بندے نے ام عمارہ پر حملہ کیا تھا، اور ام عمارہ کہتی ہیں ہم نے جوابی حملہ اس پہ کیا، لیکن ام عمارہ کا جملہ یہ ہے کہ اللہ اس بدبخت کو ذلیل کرے، اس نے 2 زریں پہنی تھی، ہمارا حملہ اس پہ کام نہیں کر سکا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابیات نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں اپنے تاریخ کے اندر ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کو تاریخ کبھی بھی بلا نہیں سکتی ہے۔ اور آج ایک اور واقعہ بھی، ایک اور خاتون صحابیات میں، انہیں بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ وہ خاتون مدینہ کی سیدہ ام سلیم، ان کے کارنامے وہ بھی ایک طریقہ کا حصہ ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ آتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس تحریک کا ہمیں حصہ بننا چاہیے اور اس تحریک کو ہمیں کامیاب کرنا چاہیے، اس دین کی مدد میں ہمیں ہر طرح سے حصہ لینا چاہیے۔ لوگوں نے پھر اس وقت مدینہ والوں نے جو اس وقت ہمارے پیغمبر کا استقبال کیا اور جس قربانیوں کا اظہار کیا، کہا جو کوئی مال لے کے آ رہا ہے، کوئی ہر طرح سے جو بھی خدمت جس سے ہو رہی ہے وہ کر رہا ہے۔ ام سلیم نے ایک الگ سے خدمت کی، آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس دینے کو مال نہیں ہے، میں مالدار خاتون نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول میرے پاس میرا بیٹا انس ہے، اس بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے، اس سے آپ کام لیا کریں۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیغمبر کی خدمت کے لیے رکھنے کے لیے درخواست کی، آپ نے قبول فرمایا، اور انس نے پھر 10 سال خدمت کی، اور ایک دن پھر ام سلیم نے فائدہ اٹھایا اور کیا سیانی خاتون جیسا کام کیا۔ اس نے کہا کچھ وقت انس کو ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، اور پیغمبر کو بھی انس سے پیار ہو گیا، بچہ اچھا تھا، خدمت کرتا تھا، بچے کو لے کر آئی، عرض کیا اللہ کے رسول یہ انس آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ انس کے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ آپ نے پھر انس کے لیے 3 دعائیں فرمائی، فرمایا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے دے، اللہ انس کے مال میں برکت دے دے، اور اللہ انس کی عمر میں برکت دے دے۔ یہ 3 دعائیں فرمائی۔ انس کہتے ہیں تینوں دعائیں حرف حرف قبول ہوئیں، اور ایسی قبول ہوئیں کہ انس کی کثیر اولاد، اور انس کے پاس مال، کہتے ہیں مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا مال کہاں کہاں چل رہا ہے، اس قدر میرے مال کی کثرت۔ اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ انس عمر اتنی لمبی پائی کہ 100 سال کے قریب انس نے عمر پائی، اور آخری 4 جو 5 صحابہ کرام سب سے لاسٹ میں فوت ہونے والے ہیں، ان صحابہ کرام میں انس کا نام بھی شامل ہے۔
اور آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ میں بھی حضرت انس کا نام آتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد ظالم کے پاس لایا گیا تھا، اس وقت انس وہاں موجود تھے۔ تو اس انس نے ہمارے پیغمبر کے گھرانے کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اور یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، ام سلیم نے بھی پھر جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا پیغمبر کی خدمت کرتا ہے، اور پیغمبر کا مقام کیا ہے، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی آپ فرماتے ہوں گے جو بڑی خاص باتیں، حکومتی سطح کی باتیں، راز کی باتیں بھی کرتے ہوں گے، میرا بچہ ادھر قریب ہوگا۔ ایک دن آپ نے انس سے ایک بات کی، کہا انس یہ بات فلاں جگہ ایک بندے کو بتا کے آؤ، اس کے علاوہ یہ بات راز کی ہے، کسی اور سے کرنی نہیں ہے۔ رستے میں انس کی ملاقات والدہ سے ہو جاتی ہے، ام سلیم سے۔ بلایا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ امی جی مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ایک بات ایک بندے تک پہنچانی ہے۔ فرمایا بیٹا وہ بات کیا ہے؟ انس بڑے سیانے تھے، عرض کیا اللہ کے رسول اماں جی وہ بات ایسی ہے کہ میرے پیغمبر نے مجھے کہا ہے کہ وہ راز کی بات ہے، وہ بات راز کی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں؟ کہا نا بیٹا میرے، جو بات راز کی ہے اور وہ راز پیغمبر کا ہے تو وہ آپ نے نہ مجھے بتانا ہے نہ کسی اور کو بتانا ہے۔ تو دیکھیں آج ہمارے ہاں کیا ہے، انہی باتوں کو لے کے آپ خواتین اسلام کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کے فضائل پڑھتے ہیں، تو آج اس معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ماں جو اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی جان قربان کرتی ہے، ہر طرح سے وقت دیتی ہے، جیسے ہی اس بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس بیٹی کے گھر کے اندر مسائل بڑھانے میں ماں کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ پورے دن کی رپورٹیں لینا اور ان رپورٹوں کے بعد اس کو پوری رہنمائی کرنا اور بتانا کہ آپ نے یہاں ادھر کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ویسے کرنا ہے۔ اور اس ماں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کر رہی ہوں اس سے میری بیٹی کے ساتھ مسائل بڑھیں گے، لیکن وہ نفرت میں نہیں، کیا معاملہ ہے، یہ صرف تربیت کی کمی ہے۔ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اپنے بیٹے کو یہی سمجھا رہی ہے کہ بیٹا راز کی بات اگر ہے اس سے پوچھنا، ہر بندے سے یہ باتیں جاسوسی کر کے پتہ کروانا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف بات ہے۔ اور یہ ام سلیم، ان کا ایک اور واقعہ صبر کا بھی عرض کرتا ہوں، کیا صبر تھا ان کے اندر۔ ان کے ابو طلحہ ایک صحابی ہیں، جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو طلحہ نے، ام سلیم کو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ آپ مدینے کے مشہور آدمیوں میں سے ہیں، جس عورت کو آپ نکاح کا پیغام بھیجیں عورتیں آپ کا نکاح کا پیغام ہے وہ ٹھکرائیں گی نہیں۔ آپ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کے پیغام کو ٹھکراؤں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلام قبول نہیں کر رہے، آپ مسلمان نہیں ہو، اس لیے میں آپ کا پیغام قبول نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے سیدہ ام سلیم کی گزارش پر اسلام قبول کیا، اور پھر صحابی نے بھی بڑی خدمات سر انجام دی۔ اور ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے، ابو طلحہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اور ابو طلحہ ایک سفر میں ہے، سفر سے واپس آتے ہیں، ام سلیم سب گھر والوں کو کہتی ہیں کہ ابو طلحہ اپنے بچے سے بڑا پیار کرتا ہے، جب تک میں یہ خبر اپنے خاوند کو خود نہ بتاؤں تم میں سے کوئی گھر کا بندہ ابو طلحہ کو بیٹے کی وفات کی خبر نہیں بتائے گا۔ ابو طلحہ واپس آتے ہیں، آ کر باہر سے سفر سے آئے تھے، جو مہمان نوازی کرنے کی رات کے وقت، جو ام سلیم نے جب دیکھا تھکاوٹ اتر چکی ہے، اپنے خاوند سے ایک سوال کیا، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، وہ سوال ذرا آپ سنیں، یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتہم اہل البیت فطلبوا عاریتہم، کہا ابو طلحہ ایک قوم کو، کچھ لوگوں کو ایک چیز ادھار دی جائے، کچھ قوم کے لوگوں کو ایک چیز ادھار دی جائے، پھر ایک وقت آئے کہ جن لوگوں نے اس چیز کو ادھار دیا ہے وہ مانگنے آ جائیں، تو کیا جب وہ مانگنے
مانگنا چاہیں، وہ چیز مانگنے کا مطالبہ کریں، لینا چاہیں، ادھار لی ہوئی چیز کیا ان کو واپس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کہا ام سلیم جب ادھار دیا ہے، ادھار لیا ہے، تو ادھار مانگنے والے، دینے والے آ چکے ہیں، تو ان کو چیز واپس کرنی پڑے گی۔ کہا ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ، ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں ادھار دی تھی، ایک امانت ہمیں بیٹا دیا تھا، وہ رب کی امانت تھی، آج کچھ دن پہلے اس امانت کو اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے۔ ابو طلحہ کی وہ رپورٹ، وہ خبر اس قدر تمہید باندھ کے سنائی کہ ابو طلحہ کے غم کے اندر کمی واقع ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابیات، ان کا اسلام کی ترقی میں، ترویج میں بہت ہی بنیادی کردار ہے۔ ہمیں ان صحابیات کو بھی پڑھنا چاہیے، اور ان کے جو شخصیات میں جو واضح طور پہ کارنامے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ آج میری مائیں بہنیں اگر ان صحابیات کو پڑھیں گی، ان کے اخلاقیات کو، ان کے معاملات کو، اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اور اسی طرح سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جن خواتین نے اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، خود پہلے مذہب کو سیکھا ہے، مذہب کو پڑھا ہے، اور پھر اس مذہب کے مطابق بچوں کی تربیت کی ہے، پھر لوگوں نے دیکھا ہے کہ آخری بات میں کر دوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی والدہ کا کارنامہ بھی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آج امام احمد کو دنیا سے یاد نہیں کرتی۔ امام صاحب فرماتے ہیں میری والدہ فجر کی اذان سے پہلے مجھے نہلا کر، میری کنگھی کر کے، اندھیرے کے اندر مسجد کے اندر اذان سے پہلے میری والدہ مجھے خود چھوڑنے جاتی تھی۔ جب والدہ کا تقوی ایسا ہو، تہجد گزار ایسی ہو، اس طرح سے تربیت کرنے والی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو دنیا میں پیدا کرتا ہے، وہ بڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا